السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ لیل کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ بسم اللہ یہ ایک ہا ہے، بسم اللہ یہ دوسرا ہا ہے، تو دونوں ہا سیم نہ ہوں، دونوں ہا کی ساؤنڈ الگ رہے گی۔ پھر سے فالو کریں، بسم اللہ ہی اس ہا کو دیکھ رہے ہیں نا، پھر دیکھیے ہی راہ، یہ دوسری ہا ہے، ہی راہ، ہی الرحمن الرحیم۔ اس ہا کو دونوں ہا کو ہم نے الگ رکھنا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اس میں آپ کو جو ریڈ لیٹر نظر آ رہے ہیں جنبو، یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے، اور جو اب ہمیں پنک نظر آ رہے ہیں وہاں ہم نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَسَيُجَنَّ، اس میں دیکھنا ہے وا سا یو، تینوں لیٹر کو سیم حرکت، ٹچ کا ٹائم، وَسَيُ وَسَيُ وَسَيُجَنَّبُهَا، بوہا با کی بھی سنگل حرکت، اور ہا پر رکیں گے تو ہا دو حرکت ہے، لیکن ہم نے آگے ملانا ہے تو اس لیے اس دو حرکت نہیں ہے، جب ملانے کے لیے حل اور الف کوائٹ ہو جائے گا، حل اتقا، حل اتقا۔ یہ قاف کو کہیں آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی اور کہیں سمپل زبر آئے گی۔ پیچھے والی آیت نمبر 15 میں اس کا رول بتا دیا تھا، پھر بھی دیکھ لیجئے۔ اگر ہم یہاں پر رکیں گے، اس آیت پہ ہم پڑھیں گے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور قا کو دو حرکت کا ٹائم دیں گے اور ہم وقف کر لیں گے۔ لیکن اگر ہمارا سانس بہت لمبا ہو اور ہم دونوں آیات کو ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور وہ تب کیسے پڑھیں گے؟ لیکن جب دو آیات کو ہم ملاتے ہیں یا لمبا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر سانس چھوٹا ہوتا ہے، اور ہم اس کو کور کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور جلدی میں کچھ چیزیں ہم پھر مس ہو جاتی ہیں۔ بہتر ہے ایک ہی سانس میں پڑھ لیں، لیکن آپشن دونوں ہی ہے ہمارے پاس، بتا دیتی ہوں۔ جیسے میں پڑھوں، اگر حل اتقا پڑھ کے دو حرکت قاف کو دی اور رک گئے، لیکن ملانا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، حل اتقى الَّذِي، پھر قاف کی جو زبر ہے وہ کھڑی کی بجائے پڑی زبر بن جائے گی، لیٹی زبر بن جائے گی، لیکن اصل میں رول کے مطابق یہاں پر کھڑا زبر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ پیچھے سے ملا کے آگے تک کمپلیٹ کیسے کرنا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، تو اب کر سکتے ہیں تو دونوں ملا لیں، ادروائز ایک آیت پہ رک جائیں، پھر دوسری الذی، زال کی حرکت تو، یؤتی، تا کی حرکت تو، لیکن یؤتی میں جو جھٹکا ہے وہ جو اسٹرانگ ہونا چاہیے، یؤتی مالہ، تو میم کی حرکت تو، لام جو سینٹر میں ہے ٹچ کا ٹائم، اور ہو کو الٹا پیش ہے اس لیے ٹو حرکت، مالہ اس کا مال، مالہ یاتا زا، اس زا میں بزنگ آئے گی، زا زا زک
का, इस का को भी देखें खड़ा ज़बर है। जब छोटी या के साथ इस तरह से आता है तो मोस्टली ये खड़ा ज़बर ही आता है, लेकिन अगर यहाँ ज़क्का के बाद अगर आगे हमने मिलाना हो तो फिर खड़ी ज़बर जो है ना वो लेटी ज़बर बन जाती है। ठीक है, फिर से अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का वमा लि अहदिन, वमा मीम की हरकत टू, क्योंकि मीम को ज़बर के साथ अलिफ है, अदरवाइज़ मीम को हम सिंगल करते, अलिफ की वजह से टू। वमा लि अहदिन इंदहू, यहाँ पर पिंक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इख्फा है, ऐसे ही पढ़ लें। अभी इख्फा का रूल मालूम नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही पढ़ें। इंदहू, हू को उल्टा पेश है तो टू हरकत, हू इंदहू मिन निअमतिन, मिन के बाद जो नून की ज़ेर है, मिन नी, नी नून ज़ेर नी, नून की ज़ेर क्लियर रहेगी। निअमतिन तुज ज़ा, तुज जीम कलकला है, आपको ब्लू लेटर नज़र आ रहा है, कलकला हम पीछे सीख चुके हैं। तुज ज़ा ये भी जैसे यह था ज़क्का में ज़ा था, ये भी तुज ज़ा। अब क्विक से हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, बाकी डिटेल आप तफसीर सुन सकते हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं पिछली आयत से साथ ही है कि वासायुजन्नबुहा, हा की ज़मीर ये है कि जब पीछे आग की बात हो रही है कि भड़कती हुई आग में, तो हा की ज़मीर अल्लाह ताला कह रहे हैं इस